بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اسی وائس کو اصغری بیگم نے چینل پہ ڈلوایا اور تھمنل دیا اللہ کا بندہ کون اور دیو کا بندہ کون۔ اس نے کہا کہ ملفوظات میں امام احمد رضا خان نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ گھر کے اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ کتے کا پلہ یا کتا گھر کے اندر تھا پلنگ کے نیچے۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری عبارت نقل کر کے کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ جو شخص ان واقعات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کے لیے، علم غیب کی نفی ثابت کرنے کے لیے نقل کرے ان واقعات کو، تو وہ دیو کا بندہ ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اب ان آیتوں کے ان عباراتوں کے تناظر میں ہم سنیوں کو یہ کہتا ہے کہ تو دیو کا بندہ ثابت ہو گیا، حالانکہ ان واقعات کو یہ دیوبندی دیو کا بندہ ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کے نفی کے لیے اور علم غیب عطائی کی نفی ثابت کرنے کے لیے یہ دیوبندی ہی پیش کرتے ہیں۔ تو خود یہ اس عبارت کو پیش کر کے خود دیو کا بندہ اور اپنی ذریت کو دیو کا بندہ ثابت کیا اور اپنے آپ کو، اپنی ذریت کو دیو کا بندہ ہونے پر مہر لگا چکا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ آگے آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں۔ علی اصغر دیوبندی ڈینگے بازی کر رہا تھا رات میں بھاگنے کے بعد، خود ہی ڈینگے بازی کر رہا تھا کہ تم بھاگ گئے۔ یار حیا کرو، شرم کرو، کچھ تو شرم کرو، کم سے کم اپنے آپ کو انسان کہلانے کے لائق تو رکھو، مسلمان نہ صحیح، کم سے کم انسان کہلانے کے لائق تو رکھو خود کو، اتنا بھی نیچے مت گراؤ کہ انسان بھی نہ سمجھے جاؤ۔ چلو تو ٹھیک ہے، وہ جو ہوا ہے، بانجھ ہوا، شمالی اور جنوبی ہوا کے تعلق سے جو تمہارے بھائی نے ڈینگے بازی کی تھی، تو کیا تم دفاع کر سکتے ہو؟ اوقات ہے تمہاری؟ اپنے بھائی کی وکالت کر سکتے ہو؟ ارے اب بات نہیں کریں گا، معلوم ہے اس کو، معلوم ہے خاموش اب بول لیے نا، اب مجھے بولنے کا موقع دے تو دیں۔ پھر بولنا چاہیے۔ بولو میں اب، ارے بولو بولو، میں ابھی بھی کچھ بولنے کا ہے، بولو ابھی بول لو تم، میری بات نہیں تو سنو، ہاں چلو ٹھیک ہے، بولنے کا ہے نا تو سنو، سوال چنا جواب گندم کا معاملہ مت کرنا اپنے بڑوں کے جیسے۔ جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دینا کہ اپنے بھائی کی وکالت کرو گے یا نہیں، مسلک دیوبند کی دفاع کرو گے یا دفاع کرو گے مسلک دیوبند کو، اب تمہارے ذمہ ہے، تم بتا دو۔ ابھی بھی بولو، بول لو نا تم، جو بولنا ہے بول لو، جو بولنا ہے بول لو، میری باری چلو میں ہو گیا، میرا ہو گیا، کیا ہوگا تمہارا؟ میری بات پوری ہو گئی۔ ہاں اب بھی نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ مطلب تم مجھ سے کچھ بولے نہ دو گے، میں اپنی طرف سے کچھ بولنا چاہوں گا، تمہاری بدتمیزی حرکتوں کا میں جواب دوں، تم سنو گے نہیں، تو میں میرے کو تم جب کچھ بھی بول سکتے ہو، تمہاری مرضی، لیکن مجھے کوئی ارے بولنے نہیں دیتے ہو۔ تم تو جواب ہی نہیں دیتے ہو، تم تو رائے فرار اختیار کرتے ہو۔ ارے سن تو لینا، اب سن، اب تو خاموش ہو جا، کل پورے دن بکواس کیا تو الزام لگاتا رہے گا، میں سنتا رہوں گا۔ جاہل، میرے سوال کا تو جواب دیتا، میں تب نہیں سنتا۔ ارے تو میرے سوال کا جواب دیتا، میں نہیں سنتا، پھر تم الزام لگاتے۔ جواب تو دے نہیں رہے ہو، الزام لگا رہے ہو اپنے بڑوں کے جیسے، تھانوی گنگوئی کے جیسے۔ اب جواب دے رہا ہوں، خاموش رہو۔ ہاں جواب دو۔ تم نے اپنے مرضی اور اپنے مطلب کے مطابق تم نے موضوع لے کر آیا ہے، جبکہ تم نے مجھے پوچھا نہیں ہے کہ اس موضوع کے مطابق بات کرنا تمہارے اصول سے صحیح ہے غلط، جبکہ تمہارا مجدد کہتا ہے اس میں تحریر ایمان کے اندر ہمارا اور دیوبندی کا خلاف جو ہے عبارت ہے۔ جھوٹ نمبر ایک، جھوٹ نمبر ایک، تو جھوٹ بولتے جا بیٹا، بولتے جا بولتے جا، لوگ فیصلہ کریں گے۔ ارے تو کیا تو دلالی کرے گا، دلالی؟ پہلی بات تو یہ، ارے بولنے دیکھو میرے سوال کا، ارے دیوخانی اصغری بواسیری تو جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ ابھی تو نے پھر الزام لگایا، پھر جھوٹ بولا تم نے۔ سوال میرا یہ تھا کہ تیرے بھائی کا تو دفاع کرے گا یا نہیں کرے گا، اور میں موضوع لے کے نہیں آیا تھا، تیرا بھائی دیوخانی موضوع لے کر کے آیا تھا، ڈینگے بازی کی تھی، تو میرے سر پہ تھوپ رہا ہے کہ تو لے کر کے آیا ہے، اور تیرے امام احمد رضا نے ایسا کہا ہے۔ تو دو ٹوک لفظوں میں بتاؤ، تیری اوقات ہے، تیری ذریت میں کوئی ہے جو اس موضوع پر، جس کو تیرے بھائی دیوخانی عبدالحمید نے اٹھایا، ڈینگے بازی کی، اس پر ہے تیری ذریت میں کوئی ایسا جو بات کر سکے؟ میرا سوال یہ ہے۔ اب تو جواب کیا دے رہا ہے؟ موضوع تو اپنے مرضی سے، میں کیسے مرضی سے لے کے آیا؟ تیرا بھائی اپنے مرضی سے لے کے آیا تھا عبدالحمید، اور اس نے اپنی مدد کے لیے یا علی یا مدد اصغری بیگم کہا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جو اللہ والوں کے مدد کا انکار کرے تو اس کو اپنے سڑے ہوئے لوگوں سے، مولویوں سے اور جو ہے جاہل حافظوں سے کیسے جو ہے مدد مل سکتی ہے؟ بول لیا، ہاں چلو بولو، میرے سوال کا جواب دینا۔ بول لیا، تم نے بول لیا نا۔
अरे यार क्या जोक मार रहे हैं। सभी बोल रहा है तो बोल लेना, तो बोल रहे बोल रहे दिल खोल कर बोल रहे। मैं खामोश अरे हो मेरे रहा हूँ। सवाल का जवाब दे, सवाल का जवाब दे। तो खामोश कर। हाँ, तू अपने खामोश भाई की वकालत करेगा, दिफा करेगा, इस मौजू पर बात करेगा? कर। अब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोल, हाँ चल बोल। मुझे बोलने दे कि नहीं बोलूँ? हाँ बोल। बोल, अगर मुझे बोलना बोल रहा है कि खामोश हो जा बोल करके। अब तू बोल इल्जाम रहा मत हूँ। लगाना, बोहतान तराशी मत अरे करना, खामोश हो जवाब जाना देना। तू। अरे खामोश हो जाना, चलो मैं खामोश हो गया, चलो मैं खामोश हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने बोला कि तेरा भाई देवखानी मौजू लेकर आया है। अगर तुझे इसमें बोलने की सलाहियत है, औकात है, तो क्यों नहीं बोलता? तो मैं एक मुझसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई भी बंदा कोई मौजू लेकर तेरे सामने आए, क्या तू अपने वसूल को सामने रखेगा या अपने मौजू को धज्जी उड़ा करके तू बात करेगा? भागा। बोलने दो है, जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जवाब है। बोलने दो इसको। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना, रो मत। ये बोल रहा है, उसको बोल रहा है, बोल रहा है। सामीन, उसने एक बात कही है, देवखानी, मेरा भाई देवखानी ने। अब जो मैं बात करता हूँ अकीदे अब पर। किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है? तुमने जो मौजू पेश किया है तुम्हारे मुजद्दिद के खिलाफ है। मैंने तन्वीर ईमान का खिलाफ नहीं, तुमने कहा इल्जाम लगा, झूठ बोल रहा है। अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अपनी किताब पेश करके बोल तेरा मुजद्दिद कह रहा है तन्वीर ईमान के अंदर, हवाला भेज, हवाला भेज, मैंने हवाला भेज। पहले भेज दिया। अली असगर उस रजा खानी बातिल की मौत का नाम है जो दलाइल पहले भेजते। अरे भगोड़े का नाम, उस भगोड़े का नाम है जो झूठे हवाले भेज करके भाग जाता है। खिलाफात की नौयत भी ऐसी है। दूसरी बात है कि आवाम को मुगालफत देने के लिए इसाले सवाब, उर्ज़, 11वीं शरीफ, नज़र नियाज, मिलाद शरीफ, इस्तिनाद इल्म गैब, हाजिर और नाजिर, नूर और बशर वगैरह मसाइल पर धुआंधार तकरीर करके यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि इख्तिलाफ इसी मसाइल में है। हालांकि असल इख्तिलाफ उन मसाइल में नहीं है, बल्कि बिनाई इख्तिलाफ यानी इख्तिलाफ की बुनियाद वो इबारात हैं जिनमें बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुल्लम खुली गुस्ताखी यानी इबारत कहा गया है। दूसरी बात, बात कही है देवखानी। अरे आप बोलता जाएगा कि भागेगा आप? बिस्मिल्लाह। अरे तुम्हारा हुआ, भागेगा क्या अब? हाँ, अरे भागेगा क्या? सुनेगा। देखिए सामीन, मतलब ये यही करने के लिए आता है। सवाल मेरा क्या था, अब ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भांगमती ने खम्बा जोड़ा, असगरी बेगम बवासीरी खम्बा जोड़ करके भागने के ताक में है, ये भागने के फराक में है। भागेगा तो देवबंदियत की जिल्लत भरी शिकस्त। अगर ये भाग गई तो देवबंदियत की जिल्लत भरी शिकस्त। आखिर क्यों हुई? आए क्यों नहीं? जिब्रील ने फरमाया ला नदखुलु बैतन फी तसावीर। बोलने दो इसको, बोलने दो। फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीर हो। अंदर अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, सब तरफ रात किया, कुछ न था, पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला निकला, उसे निकाला तो हालत हुई है जिब्रील सलाम। यानी अल्लाह के नबी सलाम के पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला है। अल्लाह के नबी को पलंग के नीचे की खबर नहीं, जिब्रील अमीन ने बताया तो अल्लाह के नबी को पता चला। तुम्हारा पलंग के लिए कुत्ते का पिल्ला है, अल्लाह के नबी को पता नहीं, गैब की बता। अब इसके रद्द में मैंने सवाल क्या करे, जवाब क्या होगा? जो रसूल रुको ना, ये भाई रुक जाइए। अगर ये भाग गया तो जिल्लत भरी शिकस्त इसकी। अगर ये भाग गया, देखिए दो, ये 3 मिनट बोलने दो इसको, बोलने दो इसको, बोलने दो इसको, बोलने दो इसकी जिल्लत भरी शिकस्त। अरे हुआ, अरे तुम्हारा हुआ, अरे तुम्हारी बात हो गई। अब्दुल सत्तार भाई रुक जाओ ना यार, अरे तुम्हारी बात हो गई। अल्लाह के नबी के इल्म गैब का इनकार करे, अरे तुम्हारी बात, शैतान है तुम्हारा मुजद्दिद देव का बंदा। हाँ, जो इल्म गैब का इनकार करे तो हो गया ना देवखानी। अरे जो इल्म गैब का इनकार करे होता है उसको मुजद्दिद मानना, आखिर का रसूल मानना, और मुसलमान मानने वाला काफिर होता है, तो काफिर हो गया। अब चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन, पहली बात तो ये कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये अपनी तरफ से मौजू लेकर के आया है और ये तुम्हारे उसूल के खिलाफ है, और आला हजरत की वो इबारत के असल इख्तलाफ अकायद नज़रियात में है, तो अभी तो हम ये कह ही नहीं रहे हैं
کہ یہ جو ہے اصل اختلاف ہے یا فروعی اختلاف ہے، ہم تو ابھی یہ بات کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اور پہلی بات یہ کہ یہ موضوع ہم نے طے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا ملا جو ہے جاہل ملا لے کر کے آیا تھا، عبد الحمید دیوبندی گالی باز لے کر کے آیا تھا۔ تو الحمدللہ اگر یہ ایسی عبارت پیش کرتا کہ بریلوی حضرات کو دفاع کرنے کا حق نہیں ہے، تب اس کی بات ثابت ہوتی، لیکن بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ میں نے ان سے اتنا پوچھا تھا کہ تمہارے بھائی صاحب جو تمہارے پیر پکڑ کر کے گر گرا رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں کہ میں نے ڈینگے بازی کی ہے تھانوی گنگوہی نانوتوی کے جیسے، اب پھنس گیا ہوں، اس دلدل سے مجھے نکالو، تو اصغری بیگم اپنی جہالت پر نظر ثانی کرتے ہوئے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ مجھے تو یہ واقعہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے کیا نہیں ہے، تو میں بات کس انداز میں کروں، کیسے کروں، لہٰذا راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اس نے 2 حوالے پیش کیے۔ تو پہلی بات، اس نے جو تمہید ایمان کی جو عبارت پیش کی ہے، اس میں یہ اگر حلالی ہے تو دکھا دے کہ امام احمد رضا نے یہ فرمایا ہو کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ پلنگ کے نیچے کتے تھے، حالانکہ یہ چیزیں ہم جو ہے تعلیمات امت پر معمول کرتے ہیں، جیسے کہ 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ بتایا جائے تو علم غیب کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم اس پر یہ سوال داغ دیتے ہیں کہ کیا اللہ کو غیب کا علم نہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ یہ 70 صحابہ جن کو دین کی تبلیغ کے بہانے سے لے کر کے جا رہے ہیں، ان کو شہید کر دیا جائے گا؟ تو رب نے وحی کیوں نہیں بھیجی؟ رب نے اپنے محبوب کو کیوں نہیں بتایا؟ تو وہابی دیوخانی اصول سے تو معاذ اللہ کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، تو کیوں یہ بھی تعلیمات امت کے لیے تھا، اور وہ صحابہ اکرام ان کو جو ہے شرف شہادت سے نوازنا تھا، اس میں حکمت پوشیدہ تھی۔ لیکن وہابی دین سمجھتا تھوڑی ہے، کیونکہ اس کے مجدد نے کہا ہے کہ میں جاہل نہیں اجہل ہوں، تو اجہل کا ماننے والا جاہل محقق یہ کیسی باتیں کرے گا؟ اب رہی بات، یہ جو دوسری بات لے کر کے آیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جو علم غیب کا انکار کرے وہ دیو کا بندہ ہے، تو امام احمد رضا خان نے تو الحمدللہ علم غیب رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جیسی معتبر کتاب تصنیف مکہ معظمہ میں فرما کر ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار علوم جو ہے غیبیہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات کو سامنے رکھ کر کے اصغری بیگم کے بھائی کو میں نے جو دیوخانی کہا، بالکل برحق کہا، امام احمد رضا کے نقش قدم پر، ان کی جو ہے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے ان کو دیوخانی کہا ہے۔ اب جواب دے اس موضوع پر بات کرے گا، بھاگنے نہیں دوں گا۔ چلو تیرا کام ہو گیا، چلو اس کو جانے دو اس کو۔